بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباطلا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في جميع أحواله، بالبركة صلى الله عليه وآله. واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام،
اور عقیدت مندان اولیاء کرام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سبحان اللہ۔ ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی رب کائنات نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور آپ نے سامنے بشر حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ المبارک پر بھی اسی عنوان کے تحت کچھ معلومات آپ حضرات تک پہنچائی تھی۔ سبحان اللہ۔ عنوان یہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر روانہ بے فرمایا۔ شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ بشرط زندگی آنے والے جمعہ المبارک کو بھی اسی موضوع کا ایک دوسرا پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی عنوان یہی ہے، لیکن جس انداز میں یہ عنوان میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کہ زندگی میں آپ نے کبھی اس سے پہلے اس عنوان کو اس انداز میں نہیں سنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر چند ایک بات اس بات فرما دیں، جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں، جب آپ مختلف نیوز چینلز دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، ان پر آنے والے جو شرکاء ہوتے ہیں اکثر و بیشتر مغربی تعلیم یافتہ، ان سب نے ایک ہی بات ذہن نشین کی ہوئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر کسی کو معاف کرنے والے تھے، اور دلیل میں کیا ہے کہ وہ کوڑا پھینکنے والی مائی کو بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید کبھی غصہ آیا ہی نہیں تھا، اور شاید یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ جو رحمت للعالمین ہو وہ غصہ کیسے کر سکتا ہے، وہ ناراض کیسے ہو سکتا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے، سمجھایا یہ جاتا ہے کہ غصہ کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے، اور شاید کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اظہار ناراضگی فرمانا آپ کی شان رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ مجھے بولیے، نہیں ہے۔ دلائل میرے ذمہ ہیں، بولنا آپ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جن کو پریشانی ہو رہی ہے نا کہ پتہ نہیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے، تو میرے سامنے ہے، سبحان اللہ، بے شک، میرے دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے اور ابھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا اسے۔ بولنا آپ کے ذمہ ہے۔ شک۔ اظہار ناراضگی کرنا، غصے کا اظہار کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کے منافی نہیں ہے، آپ کی شان رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، ہر کوئی یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ماں بڑی مہربان ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ مجھے بولیے، نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن 2 ماہ کا بچہ، 4 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ بیمار ہو جائے، ماں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے صرف ڈرپ لگے گی، اس سے انجیکشن لگے گا۔ اب بچہ بلکتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وہ ماں جو مہربان ہے، جس کی مہربانی میں کسی کو شک نہیں ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن اٹھایا ہوا ہے، وہ بچے کو لگانا چاہتا ہے۔ اب ماں خود بچے کو پکڑ کے جکڑ لیتی ہے اور وہ خود کہتی ہے کہ لگاؤ انجیکشن۔ حالانکہ ماں کو پتا ہے کہ بچے کو تکلیف ہوگی،
بچے کو درد ہوگا، بچہ روئے گا، بچہ چیخے گا، چلائے گا، تو کیا کہیں گے اس وقت ماں ظالم ہو گئی ہے؟ ماں سے مہربانی اٹھ گئی؟ نہیں، یہ جو ماں اسے جکڑ رہی ہے، یہ جو اسے قابو کر رہی ہے، یہ جو اسے انجیکشن لگوا رہی ہے، یہ بھی اس کی مہربانی کا، اس کے رحم کا ایک انداز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ آگے چلوں؟ باپ کی مہربانی میں شک ہے کسی کو؟ باپ مہربان ہوتا ہے نا اولاد پہ، لیکن جب بچے کی سکول سے شکایت آ جائے کہ جی سکول آیا نہیں تھا، گھر سے تو آیا تھا، سکول نہیں پہنچا، یا کام نہیں کیا، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا، اب وہی بچہ بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، سٹیک اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، تو کیا کہیں گے باپ ظالم ہو گیا؟ نہیں، باپ اب بھی جو کچھ کر رہا ہے یہ بچے پر مہربانی کر رہا ہے، یہ اس پر رحم کر رہا ہے تاکہ کل اس کا نقصان نہ ہو۔ آج میری سختی جو ہے اسے راہ پہ لے آئے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ اسے دیکھتے رہیں اور غلط کام کرنے والا اس غلط کام کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، یہ آقا کو گوارا نہیں ہے۔ آقا کا اس وقت اسے روکنا، اس پہ سختی کرنا، اس پر اظہار ناراضگی فرمانا، یہ شان رحمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس وقت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے غضبناک ہو کر سمجھایا جائے، اسے ناراضگی کر کے سمجھایا جائے، اسے غصہ کر کے سمجھایا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے، بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ والدین کے بارے میں ان کے غصے میں ہے دل سوزی، ان کے غصے میں ہے دل سوزی، ملامت میں پیار، یہ والدین کے بارے میں، ان کے غصے میں ہے دل سوزی، ملامت میں پیار، مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح، مہربانی کرتے ہیں نامہربانوں کی طرح۔ ہے مہربانی، نامہربان نہیں ہے، انداز نامہربانوں والا ہے، لیکن یہ غصہ اور یہ جلن، یہ ملامت، یہ اظہار ناراضگی، یہ ظلم کی وجہ سے نہیں، مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اور اس سے اگلی بات میں کہہ دوں، اللہ اکبر، رب کتنا مہربان ہے، کسی کو شک ہے رب کے مہربان ہونے میں؟ رب کتنا مہربان ہے، بہت مہربان، وہ تو اپنا تعارف ہی ایسے کرواتا ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور آگے چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو پہلے پڑھو اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ تو ہر وقت ہم سے رحمان و رحیم کہلواتا رہتا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ تصور رہے کہ وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن کیا وہ غضب کا اظہار نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمائے گا؟ آئیے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، پچھلی قوموں کی بات ہے کہ رب کا اظہار ناراضگی کیسا ہوتا ہے، رب کا غضب کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے کرم سے رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ، وہ کہتے ہیں نا اصل ستا نگرا جان، کیا اصل ستا نگرا جان، ہمیں تو بات پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آقا کی رحمت کے دفعہ
قوموں میں جب انہوں نے نافرمانی کی تو رب نے کیا فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ فرمایا پھر رب نے ان میں سے کئیوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. کیا بندر کی شکل مجھے بولیے بندر کی شکل میں یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بے شک بے شک بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا اور کئیوں کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اور کئیوں کو شیطان کا بندہ بنا دیا شیطان کا پجاری بنا دیا. یہ رب کا غضب ہے حالانکہ وہ مہربان ہے آپ سے کہلواؤں گا مہربان ہے تاکہ موضوع آپ کے ذہن میں رہے حالانکہ وہ مہربان ہے لیکن جب موقع آتا ہے تو وہ اظہار غضب بھی فرماتا ہے. آگے چلیے اور بھی آیات ہیں لیکن میں بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں. انبیاء کی طرف آ جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن نے دی. سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ تورات لینے. سامری نے بچڑا بنایا پیچھے لوگوں سے کہا اس کی پوجا کرو. لوگوں نے پوجا شروع کر دی. آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی وہ قوم کو منع کرتے لیکن قوم باز نہ آئی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. اب اور کسی سے تو بات بعد میں کرنی تھی لیکن پہلے اپنے بھائی کی طرف پڑھے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی کی طرف پڑھے اور قرآن کا بیان ہے اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا بے شک داڑھی سے پکڑا. بے شک اور ایک اور بات کہہ رہا ہوں سبحان اللہ بے شک بے شک داڑھی سے پکڑا بولیے پکڑا اس کا مطلب ہے اتنی تھی. بے شک بے شک بے شک انبیاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے اتنی تھی جو ہاتھ میں آ گئی. بے شک اب بھی لوگوں کو شک ہے کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی ہے. میں نے کہا قرآن پڑھ لو. کہ جی پتہ نہیں کتنی ہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اتنی ہونی چاہیے. میں نے کہا قرآن پڑھ لو نا. اتنی تھی کہ ہاتھ میں آ گئی. اللہ اکبر. داڑھی سے پکڑا اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑا جھنجھوڑا اظہار غصہ کیا اظہار ناراضگی کیا. تو کیا مطلب غصے کا اظہار انبیاء کی بھی سنت. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ بھی اظہار غضب فرماتا ہے. اور پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. فرمایا محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا. جن سے اللہ ناراض ہے وہ ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہے. بات قابل غور ہے بے شک بات قابل غور ہے. سبحان اللہ بے شک ان لوگوں کو محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا. کیا مطلب محبوب آپ نے دیکھا ہے سبحان اللہ محبوب آپ نے دیکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں جن سے رب ناراض ہے. بے شک سبحان اللہ رب ناراض. اور پھر کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. فرمایا اے ایمان والو ان لوگوں سے کبھی محبت نہ کرنا بے شک سبحان اللہ جن سے اللہ ناراض ہوا. ناراض ہوا بے شک سبحان اللہ جن سے اللہ ناراض ہوا جن سے اللہ ناراض ہوا جو میرے آقا کی گستاخی کریں. بے شک ربوں سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جو میرے آقا کی نبوت میں رہنا اندازی کریں ربوں سے ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے. ناراض ہوتا ہے. اور اب ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اوروں سے نہیں کہہ رہا. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جو مجھے ناراض کریں تم انہیں راضی نہ کرنا ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا. تو پتہ چلا رب بھی ناراض ہوتا ہے. بے شک سبحان رب بھی ناراض ہوتا ہے مجھے بولیے رب بھی ناراض ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام اگر غصہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی. انہوں نے تو کوڑا پھینکنے والی مائی کو بھی معاف کر دیا. اور میں نے کہا بھائی صاحب کی روایت ہے کہاں ہمیں تو آج تک نہیں ملی. سبحان اللہ بے شک ہمیں 50 سال عمر میری بھی ہونے والی ہے
مجھے تو آج تک نہیں ملی، پتہ نہیں آپ کو کہاں سے ملی۔ ہاں اگر کسی اسکول کی کتاب میں کسی مغربی تعلیم یافتہ نے کہیں سے ڈھونڈ کے لکھ دی ہو تو وہ الگ بات ہے، ہمیں تو کوئی نہیں ملی۔ تو یہ بات قطعاً غلط کہ آقا کو غصہ آتا ہی نہیں تھا یا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو غصہ آتا تھا، اور آپ کا یہ غصہ آنا یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ اس لیے کہ میرے غلام آج میرا غصہ برداشت کر لیں اور کل قیامت کی گرمی سے بچ جائیں۔ اب دلائل میرے پاس بہت ہیں، لیکن میں انتہائی مختصر وقت میں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ میں تھے، آپ کچھ بیان فرما رہے تھے تو درمیان سے کچھ غیر ضروری سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، غیر ضروری سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ غاضبہ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ جلال میں آ گئے۔ اور آج کا عنوان پتہ ہے میں نے کیا تجویز کیا ہے؟ آج کا عنوان ہے پیکر جمال کا حسن جلال۔ پیکر جمال کا حسن جلال۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ میں ضروری بات کر رہا ہوں، میں کوئی سمجھانا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتیں پوچھنا چاہتے ہو۔ اب آقا علیہ السلام نے جلال میں آ کے فرمایا سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب کیا ہوا؟ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ من ابی، آقا میرا باپ کون ہے؟ آقا میرا باپ کون ہے؟ مجھے بولیے میرا باپ کون ہے؟ کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ، بے شک کیا سوال ہے؟ یہ اگر پوچھنا ہو تو ماں سے پوچھا جاتا ہے۔ بے شک بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک کون بہتر بتا سکتا ہے بھائی؟ ماں 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 بتا سکتی ہے نا۔ لیکن صحابی نے پوچھا آقا میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ فقال یا رسول اللہ من ابی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم، تیرے باپ کا نام سالم۔ سالم۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا دوزخ، فرمایا دوزخ، مجھے بولیے دوزخ۔ اے مجمع صحابہ میں بیٹھا ہوا، صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا، پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ابھی مرا نہیں، ابھی قبر میں گیا نہیں، ابھی فرشتے آئے نہیں، ابھی سوالات ہوئے نہیں، ابھی قیامت آئی نہیں، ابھی حساب کتاب کھلا نہیں، نامہ مال سامنے آیا نہیں، لیکن میرے آقا نے پہلے بتا دیا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کہیے نا ہمارے آقا وہ ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ باپ کس کا کون ہے، اور آقا یہ بھی جانتے ہیں مر کے کہاں جائے۔ کہاں جائے گا؟ اچھا ایک بڑی خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات، جب بھی آقا کریم علیہ السلام جلال میں ہوتے نا، جلال میں ہوتے تو کسی صحابی کو اوپر نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی، بولنے کی ہمت نہ ہوتی، بلکہ آقا تو آقا ہے، اگر بیٹا فرمانبردار ہو تو باپ کے سامنے وہ بھی آنکھ نہیں اٹھاتا، وہ بھی آنکھ نہیں اٹھاتا، اور آقا تو آقا ہے۔ تو پھر اس بڑے مجمع میں جب کبھی بھی آقا کو جلال آتا نا تو ایک ہستی تھی جو آقا کو راضی کرتی، ایک ہستی تھی جو آقا کو راضی کرتی تھی، اور اس ہستی کا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
باقی سب دم بخود. اللہ اور صحابہ کی تو ویسے بھی کیفیت یہ تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہوتے تو جو نئے آتے تھے نا ان کی بات لگا گیا، لیکن جو کبار صحابہ کرام تھے ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایسے بیٹھے ہوتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ذرا یوں کر سارے لائے نا تو پرندے اڑ جائیں گے. مگر یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. اور کئی صحابہ ایسے کہ ساری زندگی آقا کے سامنے بیٹھے رہے، لیکن جب کسی نے پوچھا نا کہ جناب اپنے آقا کا ذرا حلیہ تو بتائیے نا، انہوں نے کہا جناب ساری زندگی آقا کے سامنے بیٹھے ہیں، دیکھا نہیں. دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، ادب اتنا، احترام اتنا، دیکھا نہیں ہے، نہیں بتا سکتے. تو حضرت فاروق اعظم جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا سلونی سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، اب دو تین نے جب پوچھا آقا علیہ السلام کا غضب، آپ کا جلال جو بن پہ آ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص طریقہ تھا آقا کو منانے کا. وہ طریقہ کیا تھا؟ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے. سجدے کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، پاؤں پیچھے ہو، گھٹنے زمین پہ لگے ہو اور ہاتھ آقا کے قدموں میں یوں ہو. اور ساتھ الفاظ کیا ہوتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں. وبمحمد النبی، ہم اپنے آقا کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. وبالاسلام دینا، اور ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں. جب یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوتے تو میرے آقا علیہ السلام کا جلال پھر جمال میں ڈھل جاتا. جلال پھر جمال میں ڈھل جاتا. حضرات گرامی بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے، ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی کملی والے آقا میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آج کل نہیں پڑھ رہا. فرمایا کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور ہمارے امام صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں. امام صاحب بڑی لمبی قرات کرتے ہیں، حضور میں نہیں پڑھ سکتا، میں اتنا نہیں کھڑا ہو سکتا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کو جلال آ گیا. جلال. اور صحابی کہتے ہیں کہ ایسا جلال تھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا جلال ہم نے دیکھا نہیں تھا. ایسا جلال. اور پھر آقا نے نماز پڑھانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں پر مہربانی کرو، ان کے ہاتھ پر رحم کرو اور اپنی قرات کم کیا کرو. تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں. حضرات گرامی ایک اور روایت پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں. آقا اپنی علیہ السلام ایک اور خوبصورت انداز. آقا علیہ السلام حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں آپ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا اور ایک انصاری بھائی ہیں، ہمارا آپس میں کچھ پانی پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو پانی کی نہر ایک ہی ہے، تو یہ کہتے ہیں پہلے میں پانی لگاؤں گا اپنے کھیتوں کو، میں کہتا ہوں میں لگاؤں گا، تو میری زمینیں قریب ہیں ان کی آگے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں فیصلہ فرما دیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تمہاری زمین قریب ہے اس لیے پہلے تم پانی لگا دیا کرو اور بعد میں وہی پانی اپنی زمینوں سے آگے چھوڑ دیا کرو اپنے بھائی کے لیے. اب بندہ تو یہی تھا نا، اگر انصاف سے فیصلہ فرما دیا. لیکن وہ جو انصاری تھے انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں یا پھوپھی کے بیٹے ہیں، آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو پہلے پانی دیا. تو آقا علیہ السلام فتلون وجہ رسول اللہ، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ مبارک بدل گیا. اور آقا علیہ السلام نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا زبیر پہلے میں نے یہ کہا تھا اپنی زمین کو پانی لگا کر ضرورت پوری کر کے اسے دے دینا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زمین کو پانی لگاؤ، ضرورت پوری ہو جائے تب بھی بند نہ کرو، اپنی زمینوں ہی کو پانی
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دلائل بہت ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ کو شاید کبھی غصہ آیا ہی نہ تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میرے سامنے آ گئی، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ شب قدر کس رات کو ہوتی ہے۔ اللہ بے شک اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، بے شک بے شک سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے علم عطا، آپ کو پتا تھا شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، آقا بتانے کے لیے تشریف لائے، لیکن کچھ صحابہ کرام بیٹھے تقدیر پر گفتگو کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَكَأَنَّمَا يُفْقَعُ فِي وَجْهِهِ حَبَّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ۔ آقا علیہ السلام کا اتنا جلال اس وقت تھا آقا علیہ السلام کے چہرے پر، ایسے لگتا تھا جیسے انار آقا کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ سبحان اللہ، تم تقدیر کے بارے میں باتیں کرتے ہو، کس کو پتا تقدیر کیا ہے؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میری بات اور ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک شان جلالت بھی تھی، بے شک سبحان اللہ، اور یہ جو دونوں ابرو ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان میں ایک رگ تھی آقا علیہ السلام کی، ایک رگ تھی، سبحان اللہ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے نا تو وہ ابھر جاتی، سبحان اللہ، وہ بالکل نمایاں ہو جاتی، وہ بولیے نا، وہ نمایاں ہو جاتی۔ اس رگ پر اعلیٰ حضرت نے جو سلام پیش کیا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اس رگ پہ اعلیٰ حضرت نے جو سلام پیش کیا ہے، فرماتے ہیں چشمہ مہر میں، مہر کہتے ہیں محبت کو، پیار کو، الفت کو، رحمت کو، چشمہ کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ ٹھہراؤ ہو، جہاں پانی رکا ہوا ہو، لیکن یہاں چشمہ مہر سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چشمہ مہر میں موج نور جلال، سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ، چشمہ مہر میں موج نور جلال، مصطفیٰ کا جو رحمت بھرا چہرہ ہے، اس میں جب جلال کے نور کی لہر اٹھتی تھی، سبحان اللہ، جلال کے نور کی لہر، سبحان اللہ، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ بے شک، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت گرامی، یہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا ایک اور پہلو تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار غضب بھی آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی شان رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن حدیث سننے سمجھنے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔